السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء. اور اس کی آیت نمبر ہے 120. آیت نمبر 120. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محیصا. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 120. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعدہم ان سے وعدے کرتا ہے ویمنیہم اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. کس کی بات ہو رہی تھی؟ شیطان کی. وعلیکم السلام. شیطان کا شیڈول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے تھے کہ یہ شیطان جو انسان کو شرک کے اوپر آمادہ کرتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں، ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں. تو فرمایا جو بھی شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کے سوا، فرمایا وہ اس کا کھلا گھاٹا ہو گیا. اس ضمن میں فرمایا یعدہم وہ انہیں وعدے دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، ڈبل شاہ والا فراڈ اختیار کرتا ہے، یہ سونا ڈبل کر دوں گا، پھر پتہ چلتا ہے اصلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ ایسا ہے. یہ کیا وعدے دیتا ہے؟ وعدے دیتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بخش ہی دے گا. دوسرا وعدے دیتا ہے مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. تیسرا اور جی کیا کریں جی، حالات کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ جب تک 2 نمبری نہ کریں کام نہیں ہوتا. تو ان کو وعدے دیتا ہے جس لائن پہ تم چل رہے ہو بالکل ٹھیک جا رہے ہو، شاباش تھپکی دیتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر تھپکی دیتا ہے، شاباش بالکل ٹھیک جا رہا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، انہیں خواہشات پیدا کرتا ہے. امیدیں کیا دلاتا ہے؟ امیدیں، خواہشیں، ارمان پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو فحاشی عریانی ہے اس کا نام رکھ دیا فیشن.
نسل کشی کا نام رکھ دیا بہبود آبادی. اسی طرح سے اللہ اکبر کیا کرتا ہے میک اپ کے نام پر. وعلیکم السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کیا کرتی ہے گودنے گدانے والی پر لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. یہ جو جسم کے اوپر ٹیٹو بنواتے ہیں آج کل اور وہ مستقل ہی جسم پر نشان رہ جاتا ہے, یہ اسی زمرے میں آتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باریک کرنا, سامنے کے دو دانتوں کے درمیان خلاف پیدا کر کے رگڑوا کے تاکہ خوبصورت لگے. اس لیے اللہ نے اس کو جیسا بنایا اس کو پسند نہیں آیا. اسی طرح سے اللہ اکبر بالوں کا جوڑا, بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ویگ لگانا. اسی طرح سے بالوں کو کالا کرنا دھوکہ ہے نا. کالا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. مہندی لگاؤ لال, کوئی بھی کلر لگائیں, لیکن کالے سے بچنا کیونکہ کالے کی بڑی وعید ہے, کیونکہ یہ دھوکہ ہے. جسم کہتے تو بوڑھا ہو گیا, وہ کہتے نہیں ابھی میں جوان ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ایسوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جی مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے, عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے, اسی طرح سے مرد اپنی نس بندی کرا دے, عورت آپریشن کرا کے بغیر شرعی عذر کے وہ کیا ہے اپنے اللہ اکبر نسل کے خاتمے کا بندوبست کر لے. جی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم, آیت نمبر 120, وہ وعدے دیتا ہے ان کو شیطان, ویمنیہم امیدیں دلاتا ہے, خواہشات پیدا کرتا ہے. وما یعدہم اور نہیں ہے اس کے وعدے الشیطان شیطان کے الا مگر غرورا دھوکے کے. یہ سارے دھوکے دیتا ہے. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے بخشوا کے چھوڑنا ہے. اب دیکھ لیں بازار سج جائیں گے, کروڑوں روپیہ لوگ خرچ کریں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے دکھاوے کے جتنے کام ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اب سجاوٹ رہ گیا. یہ گلیاں سجائیں, بازار سجائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے, اور اگر نہیں سجایا تو محبت نہیں. یہ کیسی محبت ہے جو سال بعد جاگتی ہے, وہ بھی ایک دن کے لیے. حالانکہ محبت تو ایک مومن کو 24 گھنٹے ہونی چاہیے, سارا سال, پورے سال کے 12 مہینوں کے الگ ہر دن کے, ہر گھنٹے کے, ہر منٹ کے, ہر سیکنڈ میں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں کرتے. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی امیدیں دلاتا ہے, اس کے دھوکے ہیں بڑے. کیا کرو جی, تازیہ بنا لیا, جھنڈا پنجا کھڑا کر دیا, علم لگا دیا, گھوڑے کو پوجنا شروع کر دیا. وہ گائے جس کو خود گھاس ڈالتا ہے, جو محتاج ہے, رسا باندھ کر جہاں مرضی اس کو لے جائے, لگ بھگ اس کی پوجا پاٹ پر لگا دیا. قبر اور آستانہ اس کی پوجا پاٹ پر لگا دیا. ماتم کر لو تو بخشے جاؤ گے. غم حسین رضی اللہ تعالیٰ میں رو لو تو کیا ہو جائے گا, سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. زنجیروں تلواروں کا ماتم, چھریوں کا ماتم. اسی طرح سے قبروں پر چادر چڑھا دو, پھول چڑھا دو, دھمال ہیں, لڈیاں ہیں, بھنگڑے ہیں, اللہ اکبر. اور 70 من گلاب کے عرق سے غسل ہے, لاکھوں کی قیمتی چادریں چڑھائیں اور کبے بنائے, اللہ اکبر. بس یہ ان کی نظر نیاز دیتے رہو, بخشے جاؤ گے. تو بڑی امیدیں دلاتا ہے. 120 نمبر آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وعدے دھوکے پر مبتلا ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں, مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم, جہنم ہے. ولا یجدون نہیں پائیں گے وہ عنہا وہاں سے محیصا, کوئی بچنے کی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. کیوں؟ آگ سے آدمی بھاگنے کی کوشش کرے گا. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ سے یہ بچ
نہیں سکیں گے کہ بھاگ کر کہیں پہنچ جائیں. یہاں تو جرم کریں تو باہر بھاگ جاؤ کسی اور ملک میں، اب ڈھونڈتے پھریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے کوئی بھاگ کر نکل جائے. لیکن اس کے مقابلے میں والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح عمل کیے. اب یہ قرآن کا انداز ہے، جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے جہنم کا بھی ساتھ آتا ہے، جہاں مومن کی بات آتی ہے تو کافر کی بھی ساتھ آتی ہے، تاکہ موازنہ ہو جائے. تو یہاں پر جیسے شیطان کی بات آئی تو اللہ پر ایمان لانے والوں کی بات بھی اللہ نے بیان کر دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانا، ان کی بات کو بھی مانا، وعملوا الصالحات اور صالح عمل کیے. صالح عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں اس کی، تب وہ صالح عمل ہوگا. عقیدہ توحید و شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو، بدعت نہ ہو، اخلاص و ریاکاری نہ ہو. ان میں سے ایک چیز کی کمی ہوگی، عمل صالح نہیں ہوگا. ریاکاری، دکھاوا. نماز تو پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، لیکن اس لیے پڑھی کہ لوگ نمازی کہیں. داڑھی تو رکھی، سنت کے مطابق رکھی، پوری رکھی، لیکن اس لیے تاکہ لوگ اعتبار کریں اور میں لوگوں کی جڑیں کاٹتا رہوں. یہ ہے دکھاوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، سندخلہم، ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جس کے نیچے الانہار، نہریں بہتی ہیں. وعلیکم السلام، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ضرور داخل کریں گے. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، لمبائی کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس جنت کے اندر کتنے درجے؟ 100 درجے. ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 121 نمبر آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہم ضرور اس جنت میں داخل کریں گے جس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک کا، مٹی کی جگہ زعفران اور کنکروں کی جگہ ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہوں گے. 2 جنتیں ایسی جس کا سارا سامان سونے کا، 2 جنتیں ایسی جس کا سارا سامان چاندی کا. اللہ اکبر. تو اتنی اعلیٰ جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور داخل کریں گے ان کو. پھر اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. انسان پسند کرتا ہے کہ میں گھر بناؤں تو نیچے سے نہر گزر رہی ہے، یا سوئمنگ پول ہو، یا کوئی تالاب ہی بنا دوں، سوئمنگ پول بنا دوں، یا ایسا ماڈل بنا دوں کہ پانی فوارے کے ذریعے اوپر سے نیچے گرتا ہوا نظر آئے، پھر لائٹنگ لگاؤں. یہ منظر آنکھوں کو خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر نہریں بہا دی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا عبد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ. یہ نہیں کہ کوئی جنت میں جائے تو وہاں سے پھر نکال دیا جائے گا، نانا ایسا نہیں. جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا. وعد اللہ یہ کون کرے گا؟ نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، ایمان لائیں. فرمایا وعد اللہ کا وعدہ ہے، حق کا جو سچا وعدہ ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، جان میٹھا اگلا کیا میٹھا، کل کس نے دیکھی، یعنی اللہ پر اعتبار نہیں ہے. فرمایا وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے من اللہ سے قیلا، بات میں. اللہ کی بات سے بڑھ کر بھی کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے جب اللہ وعدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں عالم ارواح میں تھے، ماں کے پیٹ میں آئے، یاد ہے ہمیں؟ نہیں یاد. اللہ نے بتایا قرآن، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزارے، یاد ہے؟ خوراک کا بندوبست کیسے ہوا، ہماری شکل و صورت کیسی تھی، دن رات کیسے گزرتے تھے، یاد نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب تھے، کوئی کہتا ہم سے ماں کے پیٹ میں رابطہ کر کے کسی بھی طرح سے، چلو جس دنیا میں تو آ رہا ہے نا، اس کا اتنا بڑا گھر ہے تیرے ابا کا، یقین کرتے ہم؟ گھنٹہ گھر چوک بھی ہے،
ملتان شہر بھی ہے، صوبہ پنجاب بھی ہے، یقین کرتے؟ کیوں جی؟ پورا پاکستان ہے، 4 صوبے، اور اس کے بعد بر اعظم ایشیا، پھر کرۂ ارض، پھر خربوں کیکشوں پر مشتمل کائنات، یقین کرتے؟ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ پھر دنیا میں آئے، کچھ چیز ساتھ لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے نا؟ جائیں گے خالی ہاتھ؟ زندگی میں دیکھیں ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بارے میں سوچیں ذرا۔ کپڑا، جوتا، خوراکیں، مشروبات، پھل فروٹ، سواریاں، عیش و عشرت، کتنا کچھ کیا جی دنیا میں، کیوں مرشید صاحب؟ رب نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیکھو خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ یہاں زندگی گزارنے کے لیے کتنی نعمتیں دی رب نے، گننا شروع کر شمار نہیں کر سکتا۔ اب رب وعدہ کر رہا ہے کہ موت آئے گی، مر کر مٹی میں ملے گا، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اگر ایمان عمل صالح ہے تو جنت میں جائے گا، وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جب دیکھ رہے ہو ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ نے دنیا میں اتنا کچھ دیا اور اتنی وسیع دنیا دکھا دی، اور فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہیں جس طرح سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو کر باہر نکالے، کتنا پانی لگا ہوا ہے، اب وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی، لیکن رب کا وعدہ ہے سچا، جس کا اللہ پر ایمان ہے اللہ اس کو دے گا، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم۔ اچھا، ایک طرف تو ہے اللہ کے وعدے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے، 123 نمبر ہے، دوسری طرف ہیں لوگوں کی اپنے طرف سے گھڑے ہوئے شیطان کے بتانے کے مطابق امیدیں، تمنائیں، خواہشیں، آرزویں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر بنائی، چکور ڈبہ بنایا، درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر نکالی ڈبے کے درمیان سے، اس لکیر کو ڈبے سے باہر نکال دیا، پھر وہ جو درمیان میں لکیر تھی نا ڈبے کے اندر، دائیں بائیں بہت سی لکیریں بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ جو انسان کا یہ جو ڈبہ ہے نا، یہ ہے انسان کی زندگی، یہاں سے شروع ہے یہاں ختم ہے، یہ جو ڈبے کے درمیان میں لمبی لکیر ہے یہ انسان کی آرزویں اور خواہشیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جو زندگی کو کراس کر کے ابھی جا رہی ہیں اوپر، میں یہ کر لوں گا، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ اور جو ڈبے کے اندر جو لمبی لکیر ہے اس کے دائیں بائیں جو ہے فرمایا یہ اس کے انسان کی خواہشات، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو امیدیں بہت لمبی، سامان 100 برس کا پل کی خبر تھی۔ تو یہاں پر فرمایا لیس بامانیکم، نہیں ہیں تمہاری امیدیں، آرزویں، ولا اور نہ امانیکی، آرزویں اہل الکتاب، اہل کتاب مشرکین کی جو آرزویں اور خواہشیں ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ فرمایا جو تمہاری خواہشات ہیں، کسی نے صلیب کو وسیلہ بنا لیا، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے ستاروں کو، ہاں جی، ہر ایک نے، کسی نے قبر کو، کسی نے آستان گدی درگاہ کو، کسی نے علم کو، الگ کسی نے پنجے کو، کسی نے بت کو، کسی نے قبر کو، ہاں جی، ہر ایک نے اپنا اپنا وسیلہ بنا لیا۔ بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے؟ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں بخشوائیں گے۔ جی، تو اب بات یہ ہے، فرمایا تمہاری خواہشوں اور اہل کتاب کی خواہشوں پر کام نہیں ہونا، بلکہ کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 123 نمبر آیت سورہ نساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری خواہشوں پر کام نہیں ہونا، بلکہ من یعمل، قانون سن لو، جو شخص عمل کرے سوءً، برا،
یجزا بھی، اس کو بدلہ اس کا ملے گا. گورا کرے یا کالا کرے، عربی کرے یا عجمی کرے، بڑا کرے یا چھوٹا کرے، مرد کرے یا عورت کرے، امیر کرے یا غریب کرے، یہاں کسی کو استثناء نہیں ہے. جس نے برے کام کیے اس کو بدلہ ملے گا. ولا یجد، یہ نہیں چلے گا کہ سید کسی ان کو سلام شاہ صاحب ہے نا جی، یہ تو پاکوں کی اولاد ہے نا جی، ان کی تو نسل ہی پاک ہے، ان کی تو پوشتی پاک ہے، لگ بھگ یہ تو فلاں کا مرید ہے، یہ فلاں کا بیت فلاں، نہ اس کا کام نہیں چلے گا. یہ مخدوم زادہ، پیر زادہ، صاحب زادہ، کام نہیں چلے گا. فرمایا جو شخص برا کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. ولا یجد، اور نہیں پائے گا لہو وہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا کوئی حمایتی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار. اللہ اس کو پکڑے اور وہ کہے کہ کوئی مجھے چھڑا لے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں پکڑ لوں، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیًا ولا نصیرہ. قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا. شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں حکم دیں گے اس کی شفاعت کریں گے، لیکن اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش، کوئی نبی ولی سفارش نہیں کر سکے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ اجازت جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا، صرف وہی سفارش کر سکے گا، دوسرا نہیں. لیکن جس نے کام کیے برے اور اللہ نے لیا پکڑ، فرمایا اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. ومن یعمل، اور جو شخص عمل کرے من الصالحات، صالح عقیدہ توحید ہے، شرک نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے، بدعت نہیں ہے، اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے. فرمایا من ذکر، وہ مرد ہو او انثی یا عورت ہو. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مومن ایمان والا ہے، صالح عمل کرتا ہے. اب اس وجہ سے فرق نہیں ہوگا کہ مرد کو پوری نماز کا ثواب ملے گا، عورت کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا. نہ عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے نیکیوں میں، میدان کھلا ہے. صدقہ میں، خیرات میں، حج و عمرہ میں، نیکیوں میں، تقوی میں، ہاں جی، نفلی روزے، نفلی قیام، نفلی اعتکاف، ہاں جی، اس میں عورت آگے بڑھ سکتی ہے. اسی طرح سے مرد عورت سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ اکبر کوئی اس کے اوپر جبر نہیں ہوگا کہ نہیں اس کو کم ہی دینا ہے، اس کا کوٹا کم ہے. نہ، جو بھی صالح عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو مومن اور عمل صالح ہو. اپنی آرزوؤں کے مطابق نہیں، خواہشوں کے مطابق نہیں، 12 جھنڈے لگا لو جنت پکی، نہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. فرمایا فاولئک، یہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ، جنت میں داخل کیے جائیں. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ولا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر نقیرا. کیا کہا تھا نقیر کے بارے میں؟ کیا ہے جی؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جی جو ایک ٹوپی سی بنی ہوئی ہے، اس کو جب ہٹاتے ہیں نا تو نیچے کھڈا پڑ جاتا ہے، سوراخ ہوتا ہے. یہ نقطہ، یہ اس کو کہتے ہیں نقیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ نیکیاں کی ہوں انہوں نے اللہ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور ان کا بدلہ نہ دیا جائے. نہ یہ نہیں. گناہ کیا ہو کسی نے، ایک اور ڈال دیے جائیں 10، یہ بھی نہیں ہوگا. تو برائی کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا. صالح عمل ایمان کے ساتھ کیے ہیں تو فرمایا جنت کا داخلہ ہے. اور دونوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا. اب انسان تیرے اوپر منحصر ہے کہ تو اللہ اکبر کس طرف، کس سائڈ پر جاتا ہے. اب فرمایا اللہ تعالیٰ ومن احسن، کس کا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین ممن، اس شخص سے اسلم، جس نے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے آگے. وہ محسن، اور وہ نیکیاں سنوار کے کرتا ہے. فرمایا اس شخص کے دین سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟
جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اللہ میں نے تیرا حکم مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، لوگوں کی باتوں پر نہیں چلوں گا، کس پر ہوگا؟ اللہ جو تیرا حکم ہوگا۔ جب سرنڈر ہو جائے، ہتھیار پھینک دے، اب اپنی مرضی کر سکتا ہے جی؟ کیوں چراغ صاحب؟ جب ہتھیار ڈال دے اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ تو سر تسلیم خم کر دیا، تھک گیا۔ اور مسلم کہتے ہیں اس کو ہے جو اللہ کے آگے فرما بردار ہو جائے۔ تو فرمایا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور پھر نیکیاں سنوار کے کرتا ہے۔ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے سنوار کے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ایسے بوتل پکڑا دینا، ایک ہے پلیٹ میں رکھ کے ٹیشو میں لپیٹ کر پیش کرنا، فرق ہے کہ نہیں؟ کھاوڑتے نہ گھیرن کو فرق ہے نا، پاوے ہر کوئی ٹھمکاوے کوئی کیوں سے ہے نا؟ تو نیکی تو کی، نماز تو پڑھی، لیکن اگر پڑھے سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ نیکی سنوار کے کی۔ روزہ تو رکھا لیکن اللہ کا تقوی کے ساتھ، حج عمرہ تو کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ ہے سنوار کے کرنا۔ چٹی بھگتاتے ہوئے، سر سے اتارتے ہوئے، اور چلو جی پڑھ کے آ ہی جاتے ہیں، توجہ ہے ہی نہیں اس میں، جی نہ سمجھے اور فکر کرے قرآن پڑھتے ہوئے کیا رہا ہے قرآن۔ تو نیکی جو بھی کرے سنوار کے کرے، واتبع اور پیروی کرے ملتا دین ابراہیم السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو تھی۔ حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو بالکل سیدھا اسٹریٹ جا رہا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، جس کو کہتے ہیں ون سائیڈڈ۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اب دیکھتا ہوں برادری کا موڈ کیا ہے، بیوی بچے کیا کہتے ہیں، والدین کیا کہتے ہیں، نہ ایسا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ یکسو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو ون سائیڈڈ یہ نہیں کہ شیطان کو بھی راضی کر لو، رحمان کو بھی راضی کر لو، نہ ایک سائڈ پر چلنا، دو کشتیوں میں قدم نہیں رکھنا۔ نیکی بھی کر لیں گے اور گناہ تو اللہ بخش ہی دے گا نا، ایسا نہیں ایک سائڈ پہ ہوگا، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی، نہیں پرواہ کی انہوں نے برادری کی، ملک کے حکمران کی، آگ میں ڈالے جانے کی، ملک سے نکلنے ہجرت کرنے کی نہیں، پر جہاں اللہ کا حکم آیا انہوں نے سر جھکا دیا۔ یہ نہیں اچھا یہ کام ابھی موڈ نہیں بنا، وعلیکم السلام، ابھی موڈ نہیں بنا، سوچیں گے، دیکھا جائے گا، کر ہی لیں گے، ابھی کیا جلدی پڑی ہے، اچھا باقی لوگ کریں تو میں بھی کروں، نہ جیسے حکم آیا فوراً سر جھکا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت، حنیفہ، واتخذ اور بنا لیا۔ جب وہ ون سائیڈڈ چلے، پرواہ نہیں کی دنیا کی، ایک اللہ کے ہو کر رہے، تو پھر کیا ہوا؟ انعام ملا۔ واتخذ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم السلام کو خلیلہ، اپنا دوست۔ رب نے دوستی لگا دی، قربانیاں تھوڑی دی ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہو، جوان بیٹا، اور اس کی گردن پہ رکھ دے چوری، لگ پتا جائے، تو تھوڑی بات ہے۔ جو بڑھاپے میں رو کر رب سے بیٹا مانگا ہے، اس کو جاؤ شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے میں ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے تو نہیں کہا اللہ اچھا تھوڑا بڑا ہو جائے، تھوڑی وہاں آبادی ہو جائے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، چلو مل جل کر چلنا ہے، اب بیوی کو بھی راضی رکھنا ہے، اب یہ سسرال والے کیا کہیں گے، نہ ایسا تو نہیں کیا۔ اور برکت کتنی بڑی ہے، تصور میں رکھیں، ایک خاتون، مقدس خاتون، گود میں شیرخوار بچہ لے کر بیٹھے اس ویرانے میں،
آج دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس جگہ کے لیے دھڑکتے ہیں. مکہ مکرمہ ہے کہ نہیں؟ مصر کی شہزادی تھی, شاہی محل چھوڑ کے آئی تھی, کتنی بڑی قربانی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لے, دوست بنا لے. خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ جس کی محبت دل میں اتنی آ جائے کہ باقی کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو, اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر دے کہ بس اس کی محبت ہی آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, مجھے بھی اپنا خلیل بنایا. تو خلیلین دونوں ہی خلیل ہیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ. وعلیکم السلام. تو فرمایا اب دوست جو بنا لیا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کیا اجی جب دوستی ہے, محبت ہو, یاری لگ جائے تو پھر دوست کا جو کچھ ہے وہ اپنا ہی ہے. تو کیا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. لہذا آپ جس کو مرضی آئے الگ, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. یہ عطا ہے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ دوستی جو لگ گئی. اللہ کو بھی پتہ تھا ایسی باتیں کہیں گے, اس لیے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات چلانے کا اختیار دے دیا. نانا وللہ, اللہ ہی کا ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے, وما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. اللہ نے فرمایا وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء, ہر چیز کو محیطہ گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں شریک نہیں بنایا, دوست بنایا, شریک نہیں بنایا. شاید سمجھو وہ اولادیں دینے لگ جائیں گے, بیماروں کو شفا دینے لگ جائیں گے, بگڑیاں بنانے لگ جائیں گے, بنیوں کو بگاڑنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر. نہ ایسا کھاتا نہیں ہے. قرآن کو توحید کا بڑا خیال ہے کہ اللہ نے خلیل بنایا, اس کا مقصد یہ نہیں ہے, دوستی لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں شریک بنا لیا. نہ یہی کہتے ہیں نا آج بھائی جب وہ اللہ کے ہیں تو اللہ ان کا ہے, تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ بھی ان کا ہے. تو جب دوستی ہے تو پھر اپنا میرا تیرا کیا, یہ میرا اور یہ تیرا, وہ سب کو جی اس کا. فرمانا للہ ما فی السماوات ما فی الارض, وہ آسمان زمین جو کچھ ہے وہ ہے اللہ کا. اس نے ملکیت نہیں دی کسی کو, اختیار نہیں دیا کسی کو, اور وہ ہر چیز پر نگران خود ہے. اس نے نگرانی دوسروں کو بھی نہیں سونپی کہ آپ نگرانی کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا. اب ایک مسئلہ پوچھا گیا عورتوں کے حوالے سے, اس صورت کے آغاز میں بھی وہ مسئلہ تھا سورہ نساء میں, اور یہاں پر بھی ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ, آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, فی النساء, عورتوں کے بارے میں. اللہ اکبر. کہ عورتوں کے بارے میں ہمیں احکام دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عورت جس کو معاشرے کے اندر جوتی کی نوک سمجھا جاتا تھا, جس عورت کو کیا سمجھتے تھے, الگ یہ عورت جنت سے نکلوانے کا ذریعہ ہے, یہ عورت ہماری مرد کی دشمن ہے. الگ پوری دنیا میں ہندو بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, پوری دنیا کے اندر عورت کو مرد سے گھٹیا سمجھتے ہیں. قرآن واحد کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت دی ہے. نیکیوں کے میدان میں عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے. کیا فرمایا کہ عورت کے جو 4 روپ ہیں معاشرے کے اندر, ماں, بہن, بیٹی, بیوی, یہی ہے نا. ماں, بہن, بیٹی. ماں کا درجہ باپ کے برابر ہے, بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ 3 درجے ماں کے, 4تھا درجہ باپ کا, تو مرد سے بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا؟ بہن ہے, کتنا درجہ مقام دیا بہن کا. بیٹی جداد کا حصہ دار بنایا, بہن کو جداد کا حصہ دار بنایا. بیوی وہ تو اللہ اکبر دل کی زینت بنا دی گئی, اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتا.
تو عزت ملی ہے کہ بے عزتی دی ہے؟ پوری دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو جائیداد کا حصہ دار نہیں بنایا، وراثت نہیں دی، گواہی تسلیم ہی نہیں کی۔ عورت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وومین۔ ڈکشنری چاہ کر دیکھیں، وومین کا مطلب ہے آدھا مرد، وومین آدھا مرد، مین مرد کو کہتے ہیں نا، وومین آدھا مرد۔ قرآن نے انتظامی معاملات کے اندر کہ گھر میں آخر کوئی ایک تو بڑا ہو، کیوں جی؟ وہ ایڈمنسٹریشن پاور اللہ نے مرد کو دے دی، منتظم بنایا نہ۔ عورت باہر ریڑھیں چلا کر دھکے کھا سکتی ہے؟ جو کمانے نکلتی ہیں حال کیا ہوتا ہے ان کا؟ عورت ایک تو اپنا دفاع کرے، وہ اپنا دفاع کر لے بڑی بات ہے، ملک کا کیا دفاع کرے گی؟ ہاں، افسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے گی، سمک سلو بن کر دفتر میں لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہے گی، صرف یہ کام بس، ورنہ اس کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت، وقار دیا، جائیداد کا حصہ دار بنایا، گواہی دی، الگ بات، وہ بھی مالی معاملات کے اندر اس کی گواہی عادی نہیں کی۔ فوجداری مقدمات میں عورت کی گواہی رکھی نہیں، پتہ ہے؟ وعلیکم السلام۔ فوجداری معاملات میں عورت کی گواہی نہیں رکھی، کیوں؟ اس وجہ سے ریپ کا مقدمہ ہے، جج نے بحث کرنی ہے، جج نے سوال کرنے ہیں، ہاں جی، وکیل جرا نے بھی سوال کرنے ہیں۔ اب وہ عورت سے ایسے معاملات بھری عدالت میں پوچھ سکتا ہے کہ جو ریپ ہوا ہے کیسے ہوا تھا؟ آؤ جی گواہی دو آپ، یہ عورت آ کر گواہی دو، شرم آئے گی کہ نہیں؟ اسلام میں شرم و حیا کا ایک دائرہ رکھا ہے۔ فوجداری مقدمات میں لڑائی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، اب یہ عورت کچہریوں میں، تھانے میں مقدمے بھگتتی رہے، پیشیاں بھگتتی رہے، بار بار آئے، دشمنیاں ہوں گی کہ نہیں اس کی؟ اچھا مرد تو ہیں، ان سے تو نپٹیں گے، اس عورت سے تو پہلے نمٹتے ہیں نا جو ہمارے خلاف گواہ ہے، اس کو چکر نہیں لگوائے، اس کو گھر میں عزت دی ہے۔ جو ڈیوٹی وہ سنبھال سکتے وہ مرد نہیں سنبھال سکتا، وہ گھر میں اپنی نسل کو پروان چڑھائے، گھر کو سنبھالے، گھر کی بچوں کی تربیت کرے، خاوند کی خدمت کرے، اس کی یہ ڈیوٹی، اس کو گھر کی ملکہ بنائے، اور ملکہ کمایا نہیں کرتی، ملکہ کمایا نہیں۔ برطانیہ میں ایک مسلمان سے انگریز نے، عورت نے سوال کیا، اسلام نے عورت کو عزت تو دی ہے، لیکن یہ جو پابندی لگائی نا کہ باہر نہیں نکل سکتی، جی جاب نہیں کر سکتی، جناب یہ جہاں مرضی ہے، ادھر کو نائٹ کلب جائے، ادھر جائے، یہ اس کے اوپر پابندی، پھر ایک ہی خامد کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارے، یہ جو پابندی ہے نا بڑی، یہ بڑا ظلم کیا، اس بیچاری کو قید میں ڈال دیا، ایک ہی مرد کا پابند کر دیا۔ آدمی کا دل کرتا ہے آج سبزی کھاؤں، آج گوشت کھاؤں، آج یہ کروں وہ کروں، تو عورت کا بھی تو دل کرتا ہے نا، جس طرح مرد کا دل کرتا ہے اسی طرح عورت بھی ہر رات نئی دلہن، ہر رات نیا دلہا۔ اس کو پتہ ہے مسلمان نے کیا جواب دیا ظفر صاحب؟ اس نے کہا باز یہ ملکہ برطانیہ کماتی ہے، جاب پہ جاتی ہے، اس نے کہا وہ تو ملکہ ہے، وہ کیوں جائے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مسلمان کی جو بیوی ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ کیوں جائے کمانے؟ وہ ڈیوٹی اللہ نے مرد کے دی ہے، انتظام اس نے کرنا ہے۔ ہاں، عورت باپردہ حالت میں ایسی جگہوں پر جہاں صرف عورتیں ہی کام کر رہی ہیں، مثلا لڑکیوں کا سکول ہے، جی لڑکیوں کا اشارہ ہے، وہاں پر جائے باپردہ عورت میدان جنگ میں آئی ہے، جہاد کیا ہے اس نے، زخمیوں کی پیرامیڈیکل سٹاف بنی ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے اس نے، جی شہداء کی میتیں اٹھائی ہیں اس نے، لیکن باپردہ حالت کے اندر پردہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، فِي النِّسَاء، عورتوں کے بارے میں، قُل فرما دیں اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟
وما یتلا، اور جو پڑھ کر بتایا گیا علیکم تم پر فی الکتاب، کتاب میں وہ احکام کتاب کے اندر پڑھ کے بتا دیے گئے تمہیں، کن کے بارے میں؟ فی الیتامى، یتیموں کے، فی یتامى النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں دیتے تم ان کو، ما کتبہ، جو فرض کیا گیا، لہن، ان کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ لوگ کیا کرتے، بچی ہو گئی یتیم لیکن ہے مالدار، باپ کی طرف سے مال ملا ہے اس کو، اب وہ کہتا ہے میں اس کو سنبھالتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اس کی ہے نا کیئر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے دو جی، میں اس کی وہ کرتا ہوں، پتہ ہے نا مالدار ہے، نظر مال پر ہے۔ اب لڑکی ہے مالدار لیکن ہے خوبصورت، کیا کرے گا؟ اپنے کسی بچے سے شادی کر دوں، نہ نفقہ جو دوں گا، مال اس کا ہے نا، اور اس کے بعد زیادہ حق مار کی ضرورت نہیں، گھر کی بات جو ہوئی، اس عورت لڑکی کو پورا نہ حق مہر ملتا، نہ نفقہ، نہ وہ عزت ملتی۔ بعض اوقات لڑکی مالدار ہے یتیم لیکن خوبصورت نہیں ہے، اب خود تو شادی کرتے نا، دوسری جگہ بھی اس کی شادی نہ ہونے دیتے، کیوں؟ شادی کر دی تو مال تو ادھر جائے گا، وہ بیچاری بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللہ تبارک نے لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم نہیں دیتے ان کو جو فرض کیا گیا ان کے لیے، حق مہر، نہ نفقہ، عزت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کے لیے، تم نہیں دیتے ان کو، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ اگر وہ مالدار ہے اور خوبصورت ہے تو خود نکاح کر لو، اور اگر خوبصورت نہیں ہے تو تم ان سے نکاح کرتے ہی نہیں اور وہ وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمستضعفین، اور وہ کمزور، من الولدان، بچے، اب بچے کمزور ہیں، یتیم لڑکیوں کی تو بات ہوگی، اب یتیم لڑکے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، شیر خوار بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا 3-4 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں، اللہ اکبر، ایسا وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیا؟ وَأَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم رکھو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، بالقسط، انصاف۔ یہ دیکھو اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، تم اپنی اولاد کے بارے میں جو یتیم ہو جائے ان کے بارے میں کیا چاہو گے؟ تو جو اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں چاہتے ہو تو دوسرے کا، اگر تم گارڈین بنے ہو، سرپرست بنے تو ان کا خیال رکھو، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی خوراک کا، علاج مال دے کے تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وما تفعلوا، جو تم کرو گے، من خیر، نیکی، ان یتیموں کے ساتھ، کیونکہ لاوارث ہے نا، خود کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ جو تم خیر خواہی بھلائی کرو گے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بھی، اس کو علیما، جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، تم جو نیکی کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین گھر ہے وہ جس گھر کے اندر یتیم پرورش پائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بدترین گھر ہے وہ جس گھر کے اندر یتیم پرورش پائے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے، جنت میں پڑوسی ہوں گے۔ فرمایا جو بیوہ اور یتیم کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم نیکی کرو گے ان کے ساتھ، جو بھی بھلائی کرو گے کہ ان کا اچھا بندوبست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد